ضلع کرم کا گرینڈ جرگہ کامیاب ہو گیا ہے۔ امن معاہدہ طے پا گیا ہے اور فریقین نے معاہدے پر دستخط کر دیے ہیں۔ جرگہ رکن کے مطابق دونوں فریقین کی جانب سے 45 افراد نے امن معاہدے پر دستخط کیے ہیں۔ کمشنر کوہاٹ محتسم بہلا نے کہا ہے کہ کرم امن معاہدے پر مزید 3 مشران کے دستخط ہونا باقی ہیں۔ جرگہ رکن کے مطابق فریقین 14 نکاتی امن معاہدے پر متفق ہو گئے ہیں۔ معاہدے کے مطابق سیز فائر جاری رہے گا، گھروں میں بغیر لائسنس کے اسلحہ نہیں رکھا جائے گا، دونوں فریق بنکرز اور مورچے ختم کریں گے، نقصانات کا ازالہ صوبائی حکومت کرے گی۔ افغان سرحد سے جارحیت ہوئی تو مقامی قبائل خود مقابلہ کریں گے۔ جرگہ رکن رضا حسین نے کہا ہے کہ راستے کھولنے اور قیام امن کے لیے منصوبہ بندی کی جا رہی ہے۔ مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف نے امن معاہدہ طے پانے پر ضلع کرم کے عوام کو مبارکباد دی ہے۔ اپنے بیان میں بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ دونوں فریق بنکر ختم کرنے اور اسلحے کی حوالگی پر دونوں فریق متفق ہو گئے ہیں۔ امن معاہدے سے کرم میں امن اور خوشحالی کا نیا دور شروع ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا بھی اظہار کیا کہ معمولات زندگی جلد مکمل بحال ہو جائیں گے۔ ضلع کرم میں امن کے لیے ہونے والے گرینڈ جرگہ کے رکن سید رضا حسین نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ جلد ہی ضلع کرم میں مستقل قیام امن کی خوشخبری ملے گی۔ جیو نیوز سے گفتگو میں رضا حسین نے کہا کہ ابھی کچھ دیر میں ایک اور ملاقات ہوگی جس میں تفصیلات طے کی جائیں گی۔ 14 نکات پہ دستخط ہو گئے ہیں، دونوں فریقین نے بڑی خوش اسلوبی سے دستخط کر دی گئے ہیں اور باقی معاملات جو ہے نا اگر ایک ملاقات ہو اس کے بعد جو ہے جو لائحہ عمل تیار ہوگا اس کے مطابق ہوگا۔ بہت جلد انشاءاللہ خوشخبری ملے گی، سارے معاملات جو ہے نا انشاءاللہ خوش اسلوبی سے طے پائیں گے انشاءاللہ۔ بڑی اسلحے کی بات ہو گئی ہے، اسلحے کی معاملات سارے معاملات جو ہے نا آپ کو پھر انشاءاللہ ساری شیئر کریں گے۔ ضلع کرم میں امن کے لیے ہونے والے گرینڈ جرگے کے رکن ملک ثواب خان نے جیو نیوز سے گفتگو میں بتایا کہ اگر کوئی حکومت کے پاس اسلحہ جمع نہیں کرائے گا تو قانون نافذ کرنے والے ادارے اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ جو 14 نکات تھی، 14 نکات میں جو مسئلہ چل رہا تھا کہ دونوں فریق اس پر متفق ہوئے کہ اسلحہ جتنے بھی اسلحہ ہے بڑا ہے یا چھوٹا ہے حکومت کے ساتھ جمع کریں گے۔ اگر کسی فریق نے حکومت کے ساتھ جمع نہیں کیا تو حکومت فوج ملیشیا یا فوج اس کے خلاف ایکشن لیں گے۔ دوسری بات یہ ہے جو مرچے ہے بینکرز ہے اس کو مسمار کریں گے حکومت اور روڈ کھلے ہو جائیں گے۔ 15 دن کے اندر کمیٹی بنائیں گے، دونوں فریقوں سے اس پہ عمل شروع ہو جائیں گے۔ انشاءاللہ العزیز مہینے 2 مہینے میں بالکل حالات نارمل ہو جائیں گے۔ سربراہ MWM علامہ راجہ ناصر عباس نے کرم امن معاہدے کا خیر مقدم کیا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران راجہ ناصر عباس نے کہا کہ عمائدین نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی، امید ہے معاہدے پر عمل درآمد ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ بہت خون ریزی ہو چکی ہے، اب سب امن چاہتے ہیں۔ ابھی بھی مجھے خبر ملی ہے کہ وہاں پر جو جرگہ بیٹھا ہوا تھا کوہاٹ میں فریقین نے اس پر سائن کر دیے ہیں اور مجھے امید ہے کہ جو وہاں کے ایلڈر پر ذمہ داری ڈالی گئی تھی انہوں نے پوری کر دی ہے۔ انہوں نے اس معاہدے پر جو اپیکس کمیٹی میں لکھا گیا تھا اس پر جو بھی ڈیمانڈز تھی اس پر انہوں نے سائن کر دیے ہیں اور کہا ہے کہ ہم آپ کا ساتھ دیں گے، آپ نافذ کریں، امپلیمنٹ کریں اس کو۔ اب اگر چاہتے ہیں عوام کا اعتماد ہو تو یہ جو معاہدے پر سائن ہوئے اسے امپلیمنٹ کرنا پڑے گا۔ انہیں امپلیمنٹ ہوگا تو انشاءاللہ العزیز چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ اور پھر ہم نے اب اگر کل آپ راستے ان کے کھول دیتے ہیں وہاں غذائی جناح جانا شروع ہو جاتی ہیں اور کرم کا دھرنا ختم ہو جائے، ہم بھی دھرنے ختم کر دیں گے۔ سر دیکھیں میری بات سنیں، دعا کریں اللہ کرے راستے محفوظ ہوں۔ کافی ہو چکا ہوا ہے، انف از انف۔ پاکستان کو اگر بچانا ہے چلانا ہے تو لوگوں کو اپنی ڈیوٹیاں انجام دینی پڑیں گی۔ اس سے پہلے کہ ہم نئے دشمن بنائیں اپنے ملک کو اندر سے ٹھیک کریں۔ جب کانوائی میں گاڑیوں پر حملہ ہوا، ٹھیک لوگ مارے گئے، 35 کے قریب کرم کے جو لوگ تھے فیملیز تھیں وہیں پر ہی ہمارے اہل سنت بھائیوں نے ان کو پناہ دی، اپنے گھروں میں حفاظت کی اور اس کے بعد ان کو بعد میں پھر وہاں پر پہنچایا۔ یہ رپورٹ نہیں ہوتا ہے، نیگیٹو چیزیں بہت رپورٹ ہوتی ہیں، جہاں انسانیت ہے پازیٹیو چیزیں ہیں یہ رپورٹ نہیں ہوتی ہیں اور یہ المیہ ہے بہت بڑا۔ وہ 35 لوگوں نے جان بچائی ہے جہاں لوگوں کو مارا جا رہا تھا، اس لیے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں۔ اور ہمارا آپس میں دیکھیں مصر کی جھگڑا ہے ہی نہیں ہے، یہ کچھ دہشت گرد ٹولہ ہے جو دونوں طرف آگ لگاتا ہے اور پھر لوگوں کو قتل و غارت گری کی طرف لے جاتا ہے اور مارتا ہے۔ ڈفرینسز ہیں لیکن ہم بالآخر ایز اے ہول مسلمان ہیں، ایک کتاب ہے، ایک قرآن ہے، ایک خدا ہے، ایک رسول ہے، ایک قبلہ کعبہ ہے۔
ابھی آپ کو بتائیں گے ان معاہدہ طے پانے کے بعد جرگا ارکان نے ملک بھر میں دھرنے ختم کرنے کی اپیل کی ہے. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز یاسر شاہ سے. یاسر بتائیے گا کیا کہنا ہے جرگا ارکان کا؟ جی بالکل، آپ تو جرگا جو کامیاب ہو گیا ہے، قرم جو کشیدگی وہ ختم ہو گئی ہے. ابھی جو جتنے ممبران ہیں جو اہل تشریع کی جانب سے ہیں یا اہل سنت کی جانب سے ہیں، دونوں آپس میں یہ دونوں فریقین آپس میں گلے ملے ہیں اور انہوں نے جو ملک بھر میں جو جاری کشیدگی ہے اور جو دھرنے جو جاری ہیں، جیسے کراچی سے خیبر تک جو جاری تھے، ان کے حوالے سے ان کا یہ پیغام ہے ملک صاحب خان کا، ملک نئے کا، فخر زمان کا جو صاحب کیمرے ہیں، اس طرح دوسرے جو ممبران ہیں ان کا یہ پیغام ہے. اور اس کے علاوہ سیکورٹی فورس کا بھی یہ پیغام ہے تمام جتنے بھی عوام ہیں، چاہے رسنت کے ہیں چاہے تشریح کے ہیں، کہ یہ جو در ہے یہ فوری طور پر ختم کر دیں، کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ جو ہے امن بحال ہو چکا ہے. اور کل سے یا پرسوں سے جو ہے کوہاٹی قرم کے جو راستے ہیں وہ بھی کھل جائیں گے اور جتنے بھی جو نقصانات ہیں، جو لوگوں کے نقصانات ہوئے ہیں، ان کا ازالہ بھی کیا جائے گا. اور جو ساتھ ساتھ ان کے جتنی بھی جتنے لوگ جس میں جاب یا شہید ہوئے ہیں، اس میں ان کو بھی جو ہے وہ ان کو پیسے دیے جائیں گے. اس کے علاوہ جو ہے کل ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جیسی دھرنے ختم ہوں گے تو ایک تو جو ملک بھر میں جو جاری کشیدگی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. اور اس کے علاوہ جو ہے ان کا ابھی یہ بھی کہنا ہے کہ کل سے یا پرسوں سے جو ہے جو اسلحہ ہے، بھاری جتنا اسلحہ ہے وہ ان کی حوالے کر دیا جائے گا کل سے. جی شکریہ آپ کا یاسر شاہ، آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. کہ حکومت ہفتے کے دن پہلا قافلہ پارا چنار روانہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے. بیرسٹر محمد علی سیف جو کہ مشیر اطلاعات کے پی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ قرم میں زمینی راستوں پر کانوائے ہفتے کے دن روانہ ہوں گے. بیرسٹر محمد علی سیف نے کہا کہ قرم میں زمینی راستوں پر کانوائے ہفتے کے دن روانہ ہوں گے. خیبر پختونخوا حکومت ہفتے کے دن پہلا قافلہ پارا چنار روانہ کرنے کا اعلان کر چکی ہے. بات کریں گے نمائندہ جیو نیوز ابو بکر صدیق سے. ابو بکر، کیا تفصیل ہے اس سے متعلق؟ جی مشیر اطلاعات خیبر پختونخوا بیرسٹر محمد علی سیف کا یہ بتانا ہے کہ جو زمینی راستے ہے تو اس پر کانوائے جو ہے وہ ہفتے کے روز جو ہے وہ روانہ ہوں گے، چونکہ اس سے قبل جو ہے جو قرم کی سچویشن تھی اس میں جو جرگہ بنا تھا تو اس میں جو ہے ایک اہم پیش رفت ہوئی تھی اور دونوں فریقین کی جانب سے جو ہے امن معاہدے پر دستخط جو ہے وہ ہو گئے تھے. اور بیرسٹر سیف کا یہ بتانا تھا کہ ایک فریق کی جانب سے جو ہے وہ چند دن پہلے دستخط ہو گئے تھے، جبکہ دوسرے فریق میں جو ہے وہ آج دستخط کیا. اور ساتھ ہی ساتھ بیرسٹر سیف نے یہ بھی کہا کہ بنکرز کی مسماری اور بھاری اسلحے کی حوالگی پر دونوں فریقین جو ہے وہ متفق ہو گئے ہیں. اور امن معاہدے کے دستخط پر انہوں نے جو ہے اہل قرم کا جو ہے وہ شکریہ بھی ادا کیا اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ امن معاہدے سے جو ہے وہ قرم میں امن اور خوشحالی کا نیا دور جو ہے وہ شروع ہوگا. جبکہ انہوں نے کہا کہ امن معاہدے پر دستخط سے معمولات زندگی جو ہے وہ مکمل طور پر بحال ہو جائے گی. تو ایسے میں ان کا یہ بھی بتانا ہے کہ اب چونکہ سچویشن جو ہے وہ نارمل ہونے کی طرف روا دہا ہے تو زمینی راستوں پر جو ہے کانوائے جو ہے وہ بھی بروز ہفتہ جو ہے وہ روانہ ہوگی. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا بھی اسی حوالے سے جو ہے ایک اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ آیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ضلع قرم کے مسئلے کے پرامن حل کے لیے صوبائی حکومت کی کوششیں جو ہے وہ رنگ لائی ہے. اور آج فریقین کے درمیان جو ہے وہ معاہدے پر دستخط ہو گئے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ فریقین کے درمیان معاہدے پر دستخط قرم کے مسئلے کے پائیدار حل کی طرف ایک اہم پیش رفت ہے. اور انہوں نے کہا کہ پشاور کے اس اہم پیش رفت کا خیر مقدم جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کی ہے. اور انہوں نے تمام جو شراکت دار تھے ان کو مبارکباد دی ہے اور انہوں نے اس امید کا اظہار بھی کیا کہ یہ معاہدہ قرم کے مسئلے کے پائیدار حل کے لیے ایک مضبوط بنیاد جو ہے وہ فراہم کرے گا. جبکہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے یہ بھی کہا کہ خوشائند بات ہے کہ فریقین کے درمیان جو ہے یہ معاہدہ جو ہے وہ طے پا گیا اور معاہدے پر دستخط سے قرم کا زمینی راستہ جو ہے وہ کھلنے کی جو تفصیل کے لیے ابو بکر صدیق. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ گزشتہ 9 ماہ میں دھرنوں نے معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن اس کے باوجود حکومت میکرو اکنامک استحکام لانے میں کامیاب رہی ہے. وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب میں وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ حکومت نے IMF کے ساتھ جو اہداف طے کیے تھے اس میں اب بھی اچھا خاصا خلا ہے، جنہیں پر کرنے کے لیے سخت انفورسمنٹ کی ضرورت ہے. دھرنوں نے ان 9 مہینوں میں ہماری معیشت کا دھڑن تختہ کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اس کے باوجود بھی خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم مائکرو اسٹیبلٹی اکانومی میں لانے میں کامیاب ہو گئے. میں سمجھتا ہوں کہ اب ہمیں جو ٹیک آف سٹیج جو ہے گروتھ کی اس طرف ہم نے بڑھنا ہے.
लेकिन जो हमने टारगेट्स IMF के साथ फिक्स किए हैं उसमें अच्छा खासा गैप है। आपकी जो इन्फोर्समेंट है दैट इज़ द की टू आवर सक्सेस स्टोरी। ये जो गैप है इसको हमने न सिर्फ ब्रिज करना है बल्कि अगले 6 माह में भी इंशाअल्लाह हमने अपने अहदाफ हमने करने हैं। उड़ान पाकिस्तान एक बहुत एक अच्छा इवेंट था और मैं समझता हूँ कि नए साल के लिए ये नेक शगुन साबित होगा। इस तरह जो शुगर की ज़ीरो स्मगलिंग इस वक्त है अफ़गानिस्तान, इट्स वन ऑफ द मेन फैक्टर्स अमंग्स अदर फैक्टर्स के हमें स्पेस मिली और शुगर हमने एक्सपोर्ट करने के काबिल हो गए। तो ये एक बहुत खुशाइंद बात है। इसका क्रेडिट जाता है राना तनवीर साहब को जिन्होंने ये स्पेस बना के दी। इसका क्रेडिट जाता है इंस्टीट्यूशंस को, आर्मी चीफ को जिन्होंने ज़ीरो स्मगलिंग करके दिखाई। दहशत गर्दी दोबारा ऊद के आई है और उसने यकीनन इन पिछले चंद सालों में जब से वहाँ पे अफगान इंटरिम गवर्नमेंट आई उसके बाद उस ज़माने की हुकूमत ने न जाने किस जोन में और किस जहन से फ़ैसला किया कि उन्होंने अगर हज़ारों नहीं तो सैकड़ों लोगों को उन्होंने उनको रिलीज़ कर दिया और फिर कई लोग यहाँ पर आए। बहरहाल दैट इज़ पार्ट ऑफ वेरी अनफॉर्चुनेट डिसीजन व्हिच टुक प्लेस एट दैट पॉइंट इन टाइम। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वतन से मोहब्बत किसी की हवस इक़्तिदार से मशरूत नहीं है। अपने एक बयान में ख्वाजा आसिफ ने कहा कि माली साल के पहले 5 माह की तरसीलात ज़र पिछले 2 साल के इब्तदाई 6 माह से ज़्यादा थीं। 5 माह की तरसीलात ज़र में अभी दिसंबर 2024 की रकम शामिल नहीं है। अमरीकी शहर न्यू ऑर्लिन्स में ड्राइवर ने नए साल के जश्न मनाने वाले लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी। पुलिस का कहना है कि गाड़ी के ड्राइवर ने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को निशाना बनाने की कोशिश की है। ड्राइवर ने फायरिंग भी की जिससे 2 पुलिस एहलकार ज़ख्मी हो गए। FBI अहदेदार का दावा है कि ये वाक़या दहशत गर्दी नहीं है। इलाके से धमाका खेज़ मवाद से भरी डिवाइस भी मिली है, ये कहना है FBI अहदेदार का।